فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر کے اس مقام پر آپ بمعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث سے روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. آپ کو بانی مجلس کو حق تعالیٰ طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حاضرین کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. آج کی مجلس سید الشہداء سے منسوب ہے، تو اسی نسبت سے میں نے سورہ مبارکہ فجر کی 9 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ فجر قرآن مجید کا 99 نمبر سورہ ہے اور اس سورے کا آغاز قسموں سے ہوا ہے. قرآن مجید کے 70 سورتوں کے شروع میں کوئی بھی قسم نہیں ہے. باقی 44 سورتوں کے آغاز میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی. کسی سورہ کے شروع میں ایک قسم ہے جیسے سورہ عصر، کہیں 2 قسمیں جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں اللہ نے 3 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ العادیات، اور کہیں پروردگار نے 4 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ 3، اور اس کے بعد سورہ فجر ہے جس میں اللہ نے 5 قسمیں استعمال کی. سورہ فجر کے علاوہ قرآن کا صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں استعمال کی، اور وہ سورہ مبارکہ شمس ہے جو کل 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں یعنی آدھے سورہ میں اللہ نے مسلسل
11 قسمیں استعمال کی۔ سورہ فجر جو 30 آیتوں پر مشتمل، اس کی پہلی 4 آیتوں میں حق تعالیٰ نے 5 قسمیں استعمال کی۔ والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم، مجھے طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ اور پھر حق تعالیٰ نے 4 آیتوں میں 5 قسمیں اٹھانے کے بعد 5ویں آیت میں فکر بشر کو، عقل بشر کو یہ دعوت دی اور فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان قسموں سے متعلق تدبر کرے، تعقل کرے، تفکر کرے، سوچے، غور کرے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور آ کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ امام ششم امام جعفر صادق نے اپنے صحابی ابو بصیر سے بیان فرمایا، ابو بصیر تم اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ ابو بصیر نے عرض کیا، فرزند رسول کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ سورہ میرے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے عرض کیا، فرزند رسول اس سورہ میں تو اللہ قوم عاد، قوم سمود، فرعونیوں کے ظلم اور ان کے انجام کو بیان کر رہا ہے، آپ کیوں کر فرما رہے کہ یہ سورہ آپ کے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے؟ فرما یہ آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، فرمایا اس نفس مطمئنہ سے مراد میرے دادا حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہاں تک کہ خود دشمن نے بھی اعتراف کیا، روز عاشور جیسے جیسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، امام حسین کے چہرے کی طمانینت میں اور اطمینان میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے منہاج الدموع مقتل کی معروف کتاب میں یہ روایت دیکھی کہ یزید کی فوج کا رپورٹر، جسے یزید نے شام سے بھیجا تھا اور کہا کہ مجھے شبس بن ربعی پر، عمر بن حجاج زبیدی پر، شمر بن ذوالجوشن پر، محمد بن اشعث بن قیس پر، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر بن سعد، ان افراد پر مجھے یقین نہیں ہے، مجھ سے خیانت کر سکتے، جھوٹ بول سکتے، میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور جا کر خود یہ دیکھنا کہ میری فوج نے کیا کردار ادا کیا ہے اور جواب میں حسین اور حسین کے ساتھیوں نے کیا کیا۔ بالخصوص حسین ابن علی کے ایک ایک عمل اور حرکت اور سکون کو لکھتے جانا، محفوظ کرتے جانا، اور آ کے مجھے واپس شام میں بتانا۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے اور 2 محرم کو یزید کی فوج کا رپورٹر بھی کربلا پہنچا۔ 8 دن امام حسین نے کربلا میں گزارے اور یہ شخص بھی 8 دن کربلا میں رہا۔ روز تاسوعہ کے بعد روز عاشور، صبح سے اس کی طبیعت منقلب ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ
آخری لمحات میں امام حسین کی شہادت سے کچھ پہلے یہ دوڑا دوڑا عمر ابن سعد کے پاس پہنچا. کہا اے عمر ابن سعد مجھے اجازت دو کہ میں اس زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں. عمر ابن سعد نے کہا تو یزید کی فوج کا رپورٹر ہے, اس نے تجھے شام سے بھیجا ہے, تو کیوں اس کے ساتھ خیانت کرنا چاہتا ہے؟ اور اس شخص کو, زخمی کو پانی پلانے کا تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو یزید کی فوج کے رپورٹر نے جواب دیا کہ ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, میں شام جا کر یزید کے سامنے ہرگز تمہاری کوئی شکایت نہیں کروں گا, اور وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک مال دنیا میں سے جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تمہیں دے دوں گا اگر تم اس زخمی کو 2 گھونٹ پلانے کی اجازت دے دو. عمر ابن سعد نے کہا اس زخمی کو پانی پلانے کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ یہ تو اتنا زخموں سے چور ہے کہ کچھ لمحوں کے بعد اس نے مر جانا ہے, پھر تمہیں کیا فائدہ؟ تو یزید کی فوج کے رپورٹر نے یہ جواب دیا کہ اے عمر ابن سعد, میں برابر 8 دن سے اس انسان کی زندگی کو مشاہدہ کر رہا ہوں, ہر حرکت و سکون کو ضبط کر رہا ہوں, یہ بولتا کیسے ہے, چلتا کیسے ہے, گفتگو کیسے کرتا ہے, اپنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے, دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے, نماز کیسے پڑھتا ہے, باقی امور کیسے انجام دیتا ہے. لیکن آج روز عاشور میں اس شخص کے چہرے پر ایسی طمانینت اور ایسا نور دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ اللہ کا کوئی انتہائی خاص بندہ ہے, اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میں پانی لے جاؤں اور یہ زخمی مجھ سے پانی قبول کر لے اور ایک نگاہ لطف و کرم میرے چہرے پر ڈال دے تو اللہ جنت کو میرے اوپر واجب قرار دے دے گا. اور پروردگار میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. عمر ابن سعد نے جب یہ 2 ضمانتیں سنی کہ یہ یزید کے سامنے میری شکایت نہیں کرے گا اور سارا مال دنیا مجھے دے دے گا, کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے, اگر پانی پلانا چاہتے ہو جاؤ. اس نے پانی کا جام ہاتھ میں لیا اور شط فرات کی طرف دوڑتا ہو گیا. لیکن جتنی دیر میں اس نے پانی کا جام بھرا اور واپس پلٹا, اتنی دیر میں یا تو شمر ابن ذوالجوشن نے خود یا عمر ابن سعد کے کہنے پر امام حسین کو شہید کر دیا تھا. اور شہید کرنے کے بعد استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے جملہ لکھا ہے کہ شہادت کے بعد امام حسین کا کٹا ہوا سر آپ کے سینے پر رکھ دیا. لیکن جو عجیب بات ہے جس کے لیے میں روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اس کے باوجود کہ آپ کا سر کٹ چکا ہے, یزید کی فوج کا رپورٹر اپنے ہاتھوں میں پانی کا جام لیے مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور قریب پہنچ کر اس نے پانی کا جام امام حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ لگا دیا. یہ منظر دیکھ کر عمر ابن سعد چلایا کہ یزیدی فوج کے رپورٹر, کیا کبھی دیکھا ہے کہ کٹا ہوا سر بھی پانی پیے؟ جیسے اس نے یہ جملہ سنا, پلٹ کر عمر ابن سعد کو جواب دیا کہ اے عمر ابن سعد, واللہ لقد شغلتنی نور وجہی ان فکرت قتلہ. اے عمر ابن سعد, اللہ کی قسم مجھے اس شخص کے چہرے کے نور نے اتنا مبہوت کیا, اتنا جذب کیا کہ میں بھول ہی گیا کہ اس انسان کا گلا کٹ چکا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں, اس عالم ہست و بود میں, اس کائنات میں نفس مطمئنہ کا بارز ترین مصداق سرور و سالار شہیداں, امام حریت, امام عزت, امام انقلاب, راکب دوش رسول, سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ السلام. خود دشمن پریشان تھا. روز عاشور جیسے جیسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے, ویسے ویسے حسین کے چہرے کی طمانینت میں اضافہ ہو رہا تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, لوٹا, الی ربک, اپنے رب کی طرف, راضیتم مرضیہ. یہ دوسری سند ہے.
ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیتم مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اور آ کر میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ سمجھیں گے یہ کتنی بڑی سند ہے؟ بندہ ہونا اور ہے، عبد خدا ہونا اور ہے۔ کوئی نفس کا بندہ ہے، کوئی خواہش کا بندہ ہے، کوئی دولت کا بندہ ہے، کوئی حکومت کا بندہ ہے، کوئی ریاست کا بندہ ہے، کوئی ابلیس کا بندہ ہے۔ عبد محض خدا وقت کم ہے اور میں نتیجے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ عبد میں اور عبدہو میں کیا فرق ہے، اسے مرحوم اقبال نے بیان کیا۔ وہ فرماتے کہ عبد دیگر، عبد کون ہے اور عبدہو کون ہے؟ سورہ فجر میں عبدہو کا تعارف کیا جا رہا ہے، حسین کا تعارف کیا جا رہا ہے، اور اقبال اس فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ عبد دیگر، عبدہو شیء دیگر، عبد اور ہے، عبدہو اور ہے۔ اقبال کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ ان سراپا انتظار، ان منتظر۔ عبد وہ ہے جو کوہ طور پر کھڑے ہو کر حق تعالی کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اور عبد وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بعض لوگوں نے سمجھا ہوا ہے جنت اس پارک ہے یا ایک کوئی باغ ہے جس کو ٹکٹ دیا جائے گا وہ سب جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، وہ سب ایک جگہ۔ ممکن ہے آپ سب کے سب جنت میں تشریف لے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں کبھی کوئی دوسرے کو نہ دیکھے۔ یہ جو آپ مجلس کے نماز کے آخر میں دعا مانگتے ہیں، درجات کو بلند فرما، درجے، جنت مکان نہیں ہے، جنت مقام ہے، اور ذی مراتب مقام ہے، جنت کے درجے۔ اور میں نے بیان الانوار کی 98 نمبر جلد میں یہ حدیث پڑھی ہے کہ اہل جنت کو 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف عطا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب وہ جنت جس میں خود حسین رہتے ہیں وہ اعلیٰ ترین جنت ہے۔ تو خدا فرما رہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں بھی تمہارا منتظر ہوں، اور کچھ ایسے ہیں جو میرے بندے ہیں۔ کون؟ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، وہ سب آپ کے منتظر ہیں، میں بھی آپ کا منتظر ہوں۔ آئیں میرے بندوں میں داخل ہو جائیں، آ کر میری جنت میں داخل ہو جائیں۔ والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم، طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ کون سی فجر ہے؟ یہ روز عاشور۔ یہاں فجر سے مراد روز عاشور ہے۔ اللہ کیوں فجر کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کیوں روز عاشور کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کیا ہوا روز عاشور؟ یہ وہ دن ہے جس دن حسین ابن علی نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ کی ذہنیتوں اور سماعتوں کا اندازہ نہیں، پہلی مرتبہ حاضر ہوا، اور امید کرتا ہوں کہ میری بات اسی طرح سے پہنچ جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا امام حسین کے پاس صرف یہی ایک راستہ تھا کہ وہ کربلا جائیں؟ اور یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نے سب سے پہلے امام حسین سے بیعت کا کیوں مطالبہ کیا؟ 3 بر اعظموں میں 9.5 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اور تقریباً سب بیعت کر چکے ہیں، تو پھر امام حسین سے بیعت لینے کے لیے اتنا اصرار کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب بیعت کر لیں، کسی کی بیعت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حسین کی تائید کی حیثیت ہے۔ اس فرق کو کبھی کسی اور موقع پہ عرض کروں۔ لیکن جب امام حسین جا رہے ہیں
28 رجب کو روانہ ہونے لگے۔ عبداللہ ابن زبیر 1، عبداللہ ابن عمر 2، عبداللہ ابن عباس 3، محمد حنفیہ 4، ام سلمہ، یہ سب کے سب امام حسین کو مشورہ دے رہے کہ آپ کا جہاں جی چاہتا ہے چلے جائیں، لیکن عراق نہ جائیے، کربلا نہ جائیے، عراق نہ جائیے۔ پھر امام حسین نے عراق کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اگر محمد حنفیہ یہ جانتے ہیں کہ اہل عراق آپ سے وفا نہیں کریں گے، تو کیا خود امام حسین نہیں جانتے تھے؟ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ حسین کو مشورے دے رہے تھے، یہ جس حقیقت کو شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اہل عراق آپ سے وفا نہیں کریں گے، آپ نہیں جانتے تھے، پھر کیوں عراق کا انتخاب کیا؟ یہ سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر حسین کربلا نہ چاہتے تو کیا ہوتا؟ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے، نہیں بچا سکتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت کی؟ نہیں کی۔ کیا قتل ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ قتل نہیں ہوا، بلکہ یزید سے بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت سے انکار کیا، امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کیا۔ امام حسین آگے عراق چلے گئے، یہ مکہ میں رہا، اور جیسے ہی امام حسین یہاں سے نکلے، اس نے اہل مکہ سے بیعت لینا شروع کر دی۔ پھر مکہ میں، طائف میں، حجاز میں، پھر مدینہ میں بیعت لے لی، پھر مصر میں بیعت لے لی، پھر ایران میں بیعت لے لی، بڑھتے بڑھتے عراق کو بھی حاصل کر لیا، اور یزید کی ساری حکومت شام تک محدود ہو گئی۔ اور یزید نے 3 سال 8 مہینے 14 دن شام میں حکومت کی، اور 2 حملے کیے مکہ پر عبداللہ بن زبیر کے خلاف، لیکن اس کی حکومت کو ختم نہیں کر سکا، یہاں تک کہ 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کرنے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، 40 دن حکومت کی، اور پھر اپنے باپ دادا پر لعنت کرتے ہوئے حکومت سے الگ ہو گیا، جسے مروان بن حکم نے قتل کروا دیا۔ پھر مروان بن حکم کی حکومت شروع ہوئی، جس سے متعلق مولا متقیان نے پیشنگوئی کی تھی کہ جتنی دیر میں ایک کتا اپنی چھینک کو صاف کرتا ہے، بس اتنی دیر مروان بن حکم حکومت کرے گا، لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا طولانی حکومت کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان ہے، جس نے 22 سال حکومت کی۔ یزید کے بعد صرف 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی، اور پھر اس کی بیوی نے اس کے چہرے پر تکیہ رکھ کے کنیزوں کے ساتھ مل کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی، اور 73 ہجری تک یہ کوشش کرتا رہا کہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے، نہیں کر سکا۔ 73 ہجری میں چل کے حجاج بن یوسف کے ذریعے سے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا، اور پھر سے پوری اسلامی دنیا میں بنو امیہ کی حکومت دوبارہ قائم ہوئی۔ تو عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے، بات پہنچ رہی ہے، عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ قتل نہیں ہوا، بلکہ یزید سے بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور یزید کی حکومت کنسرین، لبنان، فلسطین اور شام تک محدود ہو گئی۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی بیعت نہ کر کے خود کو بچا سکتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، عبداللہ ابن زبیر نے کہا آپ بنو ثقیف کے پہاڑی علاقے میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے۔ پھر کربلا کیوں گئے؟ پھر عراق کیوں گئے؟ اگر حسین کربلا نہ چاہتے تو کیا ہوتا؟ آج سے چند سال پہلے لاہور میں یوم حسین منایا جاتا تھا، اور برابر 3 دن تک، جس کی قیادت سید العلماء علامہ علی نقی نقن فرماتے تھے۔ اور آخری مرتبہ ضیاء الحق کے دور میں جب یہ یوم حسین منایا گیا، جس پر کے بعد پابندی لگا دی گئی، تو علامہ نقن اس کی قیادت کر رہے تھے، اور تیسرے دن سب سے آخر میں ان کی گفتگو تھی، اور جب ان کی باری آئی تو آذان مغرب کا وقت داخل ہو رہا تھا،
بس 5 منٹ باقی تھے، اور لوگ پریشان ہو گئے کہ جن کی خطاب کا ہم 3 دن سے انتظار کر رہے تھے ان کی بات نہیں سن پائیں گے، وقت نہیں بچا ہے۔ تو لوگوں کے چہروں پر اضطراب اور پریشانی کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں 5 منٹ سے پہلے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ عالم اسے کہتے ہیں جو بات سمیٹنے کا ہنر جانتا ہے۔ تو ایک مرتبہ موضوع یہ تھا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی۔ لیکن بات جہاں تک نہیں ہے، میں جو کئی سالوں سے کربلا کو پڑھ رہا ہوں، عاشورہ کا مطالعہ کر رہا ہوں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، ورق گردانی کر رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کربلا کا مطالعہ کرنے کے بعد اور بنو امیہ کے حالات کو دیکھنے کے بعد، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر واجب کو ہم حرام سمجھ کر چھوڑ چکے ہوتے، ہر حرام کو واجب سمجھ کر عمل کر رہے ہوتے، اور ہمارے گھروں میں شراب کو زمزم کی اہمیت مل چکی ہوتی۔ اور مختصر کروں، ہمارے گھروں میں، شادی حالوں میں، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں ایک مولوی صاحب آتے سر پر ٹوپی رکھ کر یا دستار پہن کر، تسبیح گھماتے ہوئے گلے میں رومال ڈال کے، اور آ کر ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ، ایک بہن کا اس کے سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کے چلے جاتے، اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاتے اور مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی، اور کسی ایک فرد کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اگر حسین کربلا نہ جاتے، کیا کیا حسین ابن علی نے؟ ہر بشر مدیون ہے حسین ابن علی کا، ہر فرض مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ والفجر، بس تمام کرو، نماز کا وقت قریب ہے، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں اب خود واضح ہو گیا۔ اگر فجر سے مراد روز عاشور ہے تو ان 10 راتوں سے مراد محرم کی 10 راتیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جب یہ سب اکٹھے تھے، اور قسم ہے جب حسین تنہا رہ گیا۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ کون سی رات ہے کہ اللہ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کے بعد پھر اس ایک رات کی قسم اٹھا رہے؟ یہ شب عاشور ہے۔ اگر کوئی شب عاشور کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے شب ہجرت کو سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ جو شب ہجرت میں ہوا وہی شب عاشور ہوا۔ ہر دو کی روح ایک ہے۔ شب ہجرت کیا ہوا یہ قرآن نے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی حیات خدا کو بیچتا ہے، اور بدلے میں کیا خریدتا ہے؟ رضائے خدا۔ اپنا نفس بیچتا ہے، اپنی جان بیچتا ہے، اپنی زندگی، حیات، اور بدلے میں کیا خریدتا ہے؟ رضائے خدا۔ لوگوں میں سے ایک ایسا۔ آج کل سوشل میڈیا پر اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، علی نے اس کی بیعت کر لی تھی۔ علی علیہ السلام کے ساتھ کسی کی بیعت کی نسبت دینے سے پہلے اس آیت کو قرآن مجید سے نکالنا پڑے گا کہ خدا فرما رہا ہے شب ہجرت علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا، اور بدلے میں خدا کی رضا خرید لی۔ تو جب علی نے اپنا نفس بیچ دیا تو اب نفس علی کہاں ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، میں نے خوش گفتگو شروع کر دی۔ شب ہجرت جب علی نے اپنا نفس خدا کو بیچا تو اب نفس علی کہاں ہے؟ خدا کے پاس جسے بیچا ہے، اور رضائے خدا کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس جس نے خرید لی۔ نفس علی خدا کے پاس، رضائے خدا علی کے پاس۔ اب اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا شوق ہے
تو خدا کے پاس جائے. اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے، اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو علی کے دروازے پر آ جائے. اس لیے کہ رضائے خدا یہاں ہے. اگر اس کا سر علی کے دروازے پہ آ کے جھک گیا تو رضی اللہ بن جائے گا، اور سر نہ جھکا اور کوئی بدبخت علی کے مقابلے میں آ گیا اور رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. شب ہجرت، جو شب ہجرت ہوا وہی شب عاشور ہوا. شب ہجرت ایک نے اپنی جان خدا کو بیچی، شب عاشور 72 نے اپنی جان خدا کو بیچی. جب حسین ابن علی نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، میرے نانا محمد مصطفیٰ تم سے راضی ہیں، کیا کوئی ایک فرد بھی اٹھا ہے؟ ممکن ہے مورخ یہ لکھے کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی کہ کس طرح دشمن کے اتنے بڑے لشکر کے درمیان حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں. اب حضرت نے دوسرا کام کیا، فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ خیمہ گل کر دو. اس سے پہلے ایک اور کام کیا. ممکن ہے مورخ یہ لکھتا کہ اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ سب کے سب حسین کو وارث جنت سمجھتے تھے، اگر اٹھیں تو جنت ہاتھ سے چلی جائے گی. تو امام نے فرمایا جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی مولوی یا مفتی جنت کی ضمانت دے رہا ہے؟ وارث جنت سردار جنت جنت کی ضمانت دے رہا ہے. تو کیا جنت کی ضمانت حاصل ہونے کے بعد کوئی ایک فرد اٹھا؟ نہیں اٹھا. اب ممکن ہے مورخ یہ تجزیہ پیش کرے کہ اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی. تو اب امام حسین نے تیسرا کام کیا، فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ خیمہ کو گل کر دو. چراغ بجھا، ایک چراغ بجھا، 72 چراغ. سعید بن عبداللہ حنفی ایک مرتبہ اٹھے اور کہنے لگے فرزند رسول آپ فرما رہے ہیں ہم چلے جائیں. ہم چلے جاتے اگر آپ ہماری ایک بات کا جواب دے دیں. امام حسین نے فرمایا سعید کہو کیا بات؟ عرض کیا فرزند رسول یہ بتائیں جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ فرمایا جزاکم اللہ انی خیر الجزا. اور اس کے بعد سند جاری فرمائی انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی. میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں. میں جاہل آدمی ہوں، بات پھیلا دیتا ہوں. ایک خطیب گزرے ہیں مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ قبلہ بتائیے اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ تو ان کا کوئی فرق نہیں ہے، بس ایک فرق ہے، ایک لفظ کا فرق ہے. کہا کون سا لفظ؟ کہا آؤ اور جاؤ کا فرق. کہا یہ کیسا فرق ہے؟ کہا پیغمبر اسلام 84 جنگوں میں 9 سالوں میں مسلسل کہتے رہے آؤ، کوئی نہیں آیا. حسین ساری رات فرماتے رہے چلے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا. اسی لیے جوش ملی آبادی شبیر حسن خان نے کہا یہ 72 کون ہے؟ کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. میں نے سعید بن عبداللہ حنفی کا نام لیا، بس ان سے متعلق 2 جملے عرض کروں. سعید بن عبداللہ حنفی ان 72 میں سے ایک کتنے تھکے ہوئے، کتنا سفر کیا ہے؟ 6500 کلومیٹر کا سفر گھوڑے کی پشت پر طے کیا ہے. سب سے پہلے اہل کوفہ کے خطوط لے کر 15 رمضان کو مکہ پہنچے امام حسین کے پاس. پھر 5 دن رکنے کے بعد مسلم بن عقیل کے ہمراہ پہلے مدینے گئے، پھر پلٹ کر وہاں سے کوفہ آئے. تیسری مرتبہ جناب مسلم کا خط لے کر امام حسین کے پاس گئے مکہ میں. چوتھی مرتبہ امام حسین کا خط لے کے آئے مکہ سے جناب مسلم کے لیے. 6500 کلومیٹر کا سفر طے کیا. ان کے باقی سارے ساتھی سفر میں شہید ہو گئے. مشکل سفر ہوتا ہے سارا کا. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، شب عاشور کے جاگے ہوئے، ساری رات جاگ کر خندق کھودتے رہے.
امام حسین کے خیام کے سامنے کی جتنی جگہ تھی 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھودی گئی ہے شب عاشور، اور باقی کا جو وقت بچا امام حسین کے ساتھی جن میں سعید بن عبداللہ حنفی بھی تھے، یہ جنگل کی جھاڑیاں کاٹ کے لائے تاکہ اس خندق میں رکھ دیں، تاکہ امام حسین کی رخصت کے بعد جب امام حسین گئے تھے تو اس خندق میں جھاڑیوں کو آگ لگا دی تھی تاکہ دشمن اچانک بیویوں پر حملہ آور نہ ہو سکے، بیویوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ اتنے تھکے ہوئے، اور روز عاشور 10 محرم کو امام حسین کے ایک ساتھی ہیں جن کا نام ہے ابو سمامہ ساعدی، انہوں نے امام حسین سے خواہش کی کہ ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ امام نے اپنی نماز کی حفاظت کا انتظام کیا۔ یہاں روز عاشور جو نماز پڑھی ہے، نماز ظہر، امام حسین نے، یہ تمام مقتل نگاروں نے لکھا کہ یہ نماز خوف تھی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ حامل نفس مطمئنہ حسین ابن علی نماز خوف کیوں ادا کر رہے ہیں، یہ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ نماز خوف یہ قصر نماز کی طرح سے 2 رکعتی پڑھی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے امام نماز شروع کرتا ہے، آدھے سپاہی اس کے پیچھے نماز پڑھتے، باقی آدھے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور امام 1 رکعت پڑھنے کے بعد زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اور جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد خود سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری رکعت خود سے پڑھتے ہیں، پھر جلدی سے نماز مکمل کر کے اپنی پوزیشن بدلتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں حفاظت کے لیے۔ اور جو پہلے سے محافظ دستہ ہوتا ہے وہ آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو امام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب امام کی دوسری رکعت ہے اور بعد میں آنے والوں کی پہلی رکعت ہے، تو یہ نماز خوف ہے۔ اب جملہ سنیں، نماز خوف صرف ایک صورت میں پڑھی جا سکتی کہ اگر مسلمانوں کی کسی کافر جماعت کے ساتھ جنگ ہو۔ مولا متقیان نے جنگ جمل میں، جنگ صفین، جنگ نہروان میں نماز خوف نہیں پڑھی، لیکن امام حسین نے روز عاشور نماز خوف پڑھ کر اپنے دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ خبردار کوئی میرے دشمنوں کو مسلمان نہ سمجھے۔ نماز خوف ادا کی، اور امام حسین کے 2 ساتھی بالکل آپ کے سامنے کھڑے تھے، ایک زہیر ابن قین، دوسرے سعید بن عبداللہ حنفی، یہ جنہوں نے 6500 کلومیٹر کا سفر طے کیا، ساری رات کے جاگے ہوئے، تھکے ہوئے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ سعید بالکل امام حسین کے سامنے تھے، سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ یہ روایت مکمل ہو جائے۔ اور جیسے ہی امام نے نماز شروع کی، عمر ابن سعد نے حکم جاری کیا کہ حسین کو حالت نماز میں قتل ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، اور 114 سے زیادہ تیر سعید بن عبداللہ حنفی کے جسم میں پیوست ہوئے۔ انسان کی موت کے لیے 1 تیر کافی ہے، 2 3 4 5 7، 114 تیر لگے سعید بن عبداللہ حنفی کو۔ پھر کیوں کھڑے ہیں؟ صرف اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر، عشق حسین میں۔ اگر میں زمین پر گر گیا کوئی تیر یوسف فاطمہ حسین ابن علی کو چھو جائے گا، اس لیے کھڑے ہیں برابر اتنے تیر کھانے کے بعد۔ لیکن جیسے امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سعید زمین پر گرے۔ جب یہ میں نے کہا زمین پر گرے، ورنہ اتنے تیر تھے آپ کے جسم پر کہ جب آپ گرے تو تیروں پر آپ کا لاشہ معلق ہو گیا، اور گرنے کی وجہ سے وہ تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے۔ اب آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور سنیں گے سعید نے کیا جملہ کہا۔ رخ کیا آقا امام حسین کی طرف، اور بس ایک بات کی، اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی، کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ اے حسین ابن علی، کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا ہے؟ استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد سعید کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ سعید کو حسین کی معرفت حاصل ہو چکی ہے۔ سعید جانتے ہیں کہ بشر اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سعید نے کہا، اور پلٹ کر امام حسین نے کیا جواب دیا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، بحر الانوار کی 98 نمبر جلد، اہل جنت 70,000 سالوں میں 1 مرتبہ حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کریں گے۔ لیکن جب سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا اوفیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا میں نے وفا کی؟ امام حسین کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا سعید انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا۔
میں نے گفتگو ختم کر دی۔ روز عاشور یہ جملہ سعید بن عبداللہ حنفی نے پوچھا، اور جب امام حسین کا یہ کاروان، بیویوں کا، اسیروں کا کاروان پلٹ کر واپس مدینے پہنچا، تو یہی سوال ایک شہید کی ماں نے پوچھا۔ کس نے پوچھا؟ جناب ام البنین نے پوچھا۔ جیسے ہی سامنا ہوا سید سجاد سے تو کہا کہ سید سجاد میرا دل تڑپ رہا ہے اور میں بہت بے چین ہوں، بس مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا وفا نہیں کی؟ جناب امام سجاد نے فرمایا، ام البنین آپ نے وہ بات پوچھی ہے جس نے میرے دل کو رلا دیا۔ کہ ام البنین ایک بات سنے پھر خود دیکھے کہ میرے بابا نے آپ کے بیٹے کو کس لمحے یاد کیا اور آپ کے بیٹے نے کربلا میں کیا کردار ادا کیا۔ ام البنین نے عرض کیا، سید سجاد بتائیں۔ امام سجاد نے فرمایا، ام البنین جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے شام کی طرف لے کر جا رہے تھے تو اس سفر میں عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے شمر ابن ذوالجوشن سے میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ جب تو حسین کو قتل کرنے جا رہا تھا اس وقت حسین کی حالت کیا تھی، کیا اس وقت حسین نے کچھ کلام کیا، تمہاری کوئی بات ہوئی حسین سے؟ تو یہ شمر ابن ذوالجوشن قاتل حسین یہ عمر ابن سعد کو بتا رہے، کہا کہ حسین ابن علی روز عاشور آخری حملے کے بعد زمین پر اس طرح سے بیٹھے کہ قبضہ شمشیر پر آپ کی پیشانی، اور آپ اس پیشانی کو اپنی شمشیر کے قبضے پر رکھے ہوئے خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے، ترکت الخلق ترا فی ہواک، پروردگار میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَيْ أَرَاكَ، پروردگار اپنے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں، پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی، پروردگار تو مخفی کب تھا کہ حسین تیرے وجود پر دلیلیں تلاش کرے، من وجدک فما زالک، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ کہا اسی طرح سے حسین اپنے رب کے ساتھ ہم کلام تھے کہ میں آگے بڑھا حسین کے قتل کے ارادے سے، میں نے حسین کو دونوں کندھوں سے دھکا دیا، حسین پشت کے بل زمین پر گرے، جب پشت کے بل حسین گرے میں آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ حسین نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا، شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے۔ اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے تو میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے، پھر مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ تب ایک مرتبہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا، اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے۔ جیسے ہی میں نے یہ جملے سنے، یہ شمر ابن ذوالجوشن کہہ رہا ہے، عمر ابن سعد کو بتا رہا ہے، کہا جیسے ہی میں نے یہ جملے سنے مجھے معاف کیجئے گا لیکن یہ مقتل کے جملے۔ شمر نے ایک مرتبہ امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے امام حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیے۔ اسی اسنا میں شمر کہتا ہے کہ حسین کی ایک چھوٹی سی بچی دوڑی دوڑی مقتل میں آ گئی، اور جب دیکھا کہ میں اس کے باپ کو تماچے مار رہا ہوں آگے بڑھ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی، اور پھر میں نے اس بچی کو ہٹایا۔ میں بیان نہیں کر سکتا شمر نے اس بچی کو کس طرح اپنے باپ سے الگ کیا، لیکن جتنی دیر میں شمر نے جناب سکینہ کو اپنے بابا سے الگ کیا میں نے پڑھا ہے، اتنی دیر میں امام حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا اور اپنا سر سجدے میں رکھا۔ اب جو سر سجدے میں رکھا، امام سجاد جناب ام البنین کو بتا رہے کہ امام حسین نے سر سجدے میں رکھا اور یہ ذکر پڑھا، رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ کہا میں نے ضرب چلائی، اور جب میں نے ضرب چلائی تو حسین نے دوبارہ یہ ذکر پڑھا، میں نے پھر ضرب چلائی یہاں تک کہ حسین یہ ذکر پڑھتا رہا، میں ضربیں چلاتا رہا، اور جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور میں نے حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا، اب جو میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور میں نے حسین کا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں،
ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہے ہیں، تو جب میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے قریب لے کر گیا تو مسلسل ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، عباس عباس، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔